ہر بات میں مچل جاتے ہو، مسلمان ہونے پہ بھی مچلا کرو، کہا کرو کہ کیا بات ہے موجیں لگی ہوئی، لیکن پتہ کیوں نہیں مچلتے؟ پلیٹ میں رکھ کے اسلام ملا، پلیٹ میں رکھ کے ابا جی مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، دادا جی مسلمان تھے تو ہم بھی۔ جس نے خود پیسے کمائے ہوتے ہیں اسے قدر ہوتی ہے، جس کے ابے نے کما کے دیے ہو۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک مثال دی ہے۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ امیر باپ کا بیٹا تھا تو خراب ہو گیا، وہ غرض لڑکوں کے ساتھ پھرنے لگا، باپ کی دولت ساری ضائع کرنے لگا۔ والد اس کو سمجھاتا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آتی۔ ایک دن گھر کے اندر کنواں تھا، جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ گھروں کے اندر کنواں کھدوا لیتے، کیونکہ امیر تھا تو گھر کے اندر کنواں تھا، اس کے قریب اس نے اپنی چارپائی الٹی کر کے بچھا لی۔ بیٹا شام کو گھر آیا تو کہنے لگا بیٹے کنگال ہو گیا، دیوالیے نکل گیا، کوئی حال ہی نہیں، میں بڑا پریشان ہوں، شام کی دوائی کے بھی پیسے دے دیں، جا کہیں سے 2 آنے لا، میں نے دوائی لینی ہے۔ اس نے کہا ابا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دوست کے دروازے پہ دستک، دوست باہر آیا، کٹھے کھاتے رہتے تکے بٹیرے، باہر آیا، ہاں جی، اس نے کہا 2 آنے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، سجن ہے تو اپنا 2 آنے دے دیے، لا کے ابا جی کو دیے۔ ابا جی نے دوائی کے لیے لیے تھے، جب ہاتھ پہ آئے تو کنویں میں پھینک دیے، کنویں میں ڈال دیا، چپ کر کے چلا گیا۔ سویرے پھر ابا جی نے کہا بیٹے 2 آنے چاہیے، شام کو دوائی لینی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بڑے سجن ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، دوست باہر آیا، 2 آنے چاہیے، لے لو۔ ابا جی کو دیے، کنویں میں پھینک دیے۔ تیسرا دن، چوتھا دن، سجنوں کو پتہ چل گیا کہ بھوکا ہو گیا، خبر پہنچ گئی، آج 2 آنے لین آئے تھے، انہیں کہا کل میرے کو بھی کھڑے سے۔ اب شہرت ہو گئی کہ اب اس کے پاس شے بھوکا ہے۔ اب دروازے بند ہونے لگے، کھڑکیاں بند، انہوں آدھے میں کار کو لے، اب حال جو تھا وہ خراب ہو گیا، کوئی نہیں پوچھنے والا، پریشان ہو گیا۔ ابا جی نے تو 2 آنے مانگ لینے ہیں شام کو۔ مولا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شام ہوئی، صبح دن چڑھا تو اٹھا، ابے نے کہا 2 آنے، اپنے شہر میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا، سارے جانتے تھے کہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے، دوسرے شہر چلا گیا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسرے شہر گیا، مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگ گیا، شام ہوئی تو چھالے پڑ گیا، پیروں تک پسینہ نکل گیا، سخت آزمائش کا شکار ہو گیا۔ 2 آنے کما کے لایا اور وہ آنے ہاتھ پہ رکھے تو اپنا ہاتھ بھی چھوڑتا نہیں ان پیسوں سے۔ ابا جی کو دیے نا جب، تو ابا جی نے پھینکے کنویں میں، تو بیٹے نے ماری چیخ، تو کہ ابا جی دماغ کم کرتا جے، بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ سٹھیا تو نہیں گئے آپ؟ انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا 7 دن ہو گئے ہیں 2 آنے دیتا ہوں، آپ کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتر میں کو پہلے دن سٹے نے، تو آج کچھ ہی ہے، پرسوں بھی پھینکے، ترسوں بھی پھینکے، توجہ ہے مسلمانوں میری بات پر؟ اس نے کہا 7واں دن ہے، تو میں نے پرسوں بھی پھینکے تھے، ترسوں بھی پھینکے تھے، اس سے پہلے بھی پھینکے تھے، تو چیخا نہیں؟ اس نے کہا ابا پہلے ادھار کے تھے، آج بولے نا، سارے بولے محنت کے ہیں، آج پہلے ادھار کے تھے، آج تکلیف ہوئی ہے۔ تڑپ گئے مولانا رومی، کہنے لگے تو نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ تیرا مذہب مفت کا ہے، تو داڑھی کے وعدے سال بعد اس لیے کرتا ہے کہ تیرا مفت کا مذہب ہے، تو کہتا ہے پرسوں ترسوں شروع کروں گا، تیرا مفت کا مذہب ہے۔ مولانا رومی کہنے لگے اگر تو نے قدر پوچھنی ہو تو پیسے خرچ کر مدینے جا، اور جنت البقیع میں بی بی فاطمہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنی قدر والا ہے، پوچھنا حضرت فاطمہ سے۔ پھر سیدہ فاطمہ تجھے بتائیں گی کہ میں 5 سال کی تھی جب سے مصطفیٰ کے وجود سے اوجڑیاں اتار گئی،
اور اس دن سے لے کر اپنے حسن حسین تک میں نے کوئی شے نہیں بچائی. مسلمانوں نماز نہ چھوڑنا، یہ دین ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا. مسلمانوں قرآن نہ چھوڑنا، یہ دین بڑی. اور میں جا تجھے بتائیں گے وہ یہ کتنا قدر والا ہے. وما قدر اللہ کا قدر ہی، تجھے کیا پتا؟ تیرا کوئی بچہ ہے کربلا میں شہید ہوا ہے، تجھے کیا خبر؟ تیری کوئی ماں نے پتے کھا کے گزارے کیے، تجھے کیا اس دین کی قدر ہو؟ تو نے کوئی تھپڑ کھائے ہیں دین کے لیے، تجھے کیا پتا ہو؟ تو مفت میں کہتا پرسوں رکھ لوں گا، ترسوں رکھ لوں گا، میں شروع کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں آتا ہوں، میں بس فلاں کر. کیسے؟ تجھے کیا خبر ہو؟ دین نبی دا او کی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. کیسے قدر کا پتہ چلے؟ پوچھنا حضرت بلال سے، کتنا مہنگا ہے یہ. حضرت عمار بن یاسر کی قبر پہ کھڑے ہو ملک شام میں جا کے، وہ تجھے بتائیں کہ دین بڑا مہنگا ہے، بڑی مشکل سے لیا ہے، بڑی مار کھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن کے صفحے تھے، صحیفے تھے. ادھر دیکھیے گا، یوں نبی پاک نے قرآن کے صفحے پکڑے، یوں صحابہ کے آگے کیے، اور میرے حبیب نے فرمایا او میرے غلاموں، او مسلمانوں، اگر دنیا میں تم نے عزت لینی ہے تو اس قرآن سے جڑ جاؤ. یوں دیکھ کے میرے نبی پکڑ کے آ گئے. اگر عزت ملے گی تو کس کی برکت سے؟ بولے بولے کس کی برکت سے؟ اور میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ. ہاتھ میں پکڑ کر یوں صحیفے چند صفحے قرآن مجید کے ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا اگر بچو گے تو کس کی برکت سے، اور رسوا ہو جاؤ گے تو اسے چھوڑ کے. آج ہزاروں مثالیں یاد ہیں، لاکھوں کہاوتیں آتی ہیں، شعر آتے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے. نہیں آتی تو 4 صورتیں نہیں آتی. ٹٹول نے کسی بندے کو آپ کو بولنے نہیں دے گا، 8 گھنٹے تقریر سنائے گا، کہانیاں، قصے، واقعات، لطیفے، جو مرضی سن لے. اور اگر کہہ دے چلو جی 2 آیتیں تلاوت کرو تو ٹانگیں کانپتی ہیں. کیوں؟ وجہ ہمارا رشتہ نہیں قرآن پاک سے، ہمارا تعلق نہیں. ہلاکو خان نے سارا بغداد کاٹ ڈالا تھا اور مسلمانوں کو قتل کر کر کے کھوپڑیوں کا مینار بنایا. کہنے لگا لو میں نے آج کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں چھوڑا. اس کا اپنا پوتا بغل سے نکل آیا اور دادے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا دادا تجھے دھوکہ لگ گیا ہے. آنکھیں بند کی اس نے، بسم اللہ شریف پڑھی اور ایک مجلس میں کھڑے ہو کے سارا قرآن سنا دیا. اس نے کہا قرآن مٹنے کے لیے، یہ جینے کے لیے آیا، یہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے. اس نے کہا تو کہتا تھا قرآن کون سنائے گا؟ تیرے اپنے گھر میں قرآن موجود ہے، میری اماں مسلمان تھی اور تجھ سے چھپ کے مجھے سارا قرآن یاد کرایا. ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے پورا رمضان قرآن پاک نہیں کھولا. نہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اتنی زیادتی. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کے صحیفے کو ہاتھ لگایا تو قرآن پاک رو پڑا. کہتے ہیں میں نے قرآن مجید مسجد کی الماری سے اٹھایا تو وہ رو پڑا، اور میں نے کھولا تو گرد نکلی، اس سے گرد نکلی تو میری چیخ نکلی. قرآن مجھے کہنے لگا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں شکایت کر دی اللہ کی بارگاہ میں. میں نے کہا یا اللہ مجھے زمانہ گزر گیا، ان کی الماری میں پڑے، انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. خدا بندہ پہلے تو نے ان سے حساب لینا ہے، پھر ان پر نعمت کرنی ہے. جاگ رہے آپ لوگ میرے دوستوں؟ حد ہو گئی ہے. کسی نے نیند قضا نہیں کی پورا رمضان. اگر رات کو جاگے تھے تو سویرے فجر پڑھ کے بیٹھے، اگر رات کو جاگے تھے تو سویرے فجر پڑھ کے نیند کمی کی ہے. لیکن تلاوت میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تمہیں عزت دے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ رسوا ہو گئے.